کہ ہمارا پہلا سیشن یہ تھا کہ ہم نے ایک سوال ترتیب دیا تھا کہ موبائل نے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، خاص کر نظریاتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور ترتیبی وقت یعنی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے، اور ان سے نمٹنے کے لیے ہماری کیا تراکیب ہے، ترکیبات ہیں، اور ہم کیا تجاویز اس کے اوپر دے سکتے ہیں کہ ہم اس سے نمٹیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ پہلا ہمارے حبیب الحق صاحب جو SST ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لال قلعہ میں، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے سامنے تو میرے خیال میں بہت عظیم شخصیات میں اس کے بارے میں تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ راشد بھائی کا حکم تھا، اس لیے مجھے ماننا پڑا مجبوراً۔ تو موبائل اللہ تعالیٰ کی ایک میرے خیال میں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم کو اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو یہ ایک ٹول ہے، اس کو جس طریقے سے مثبت طریقے سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی طریقے سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے چونکہ جو وقت مختصر ہے تو میں دو تین منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے موبائل نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہو، یہ سب سے پہلی کا کام اس نے یہ کیا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق تھا وہ اس کی وجہ سے کمزور ہوا ہے کافی حد تک، کیونکہ ہمارا جو وقت تلاوت میں لگتا تھا، اس کے علاوہ ہمارا وقت اس کے علاوہ دوسرے بہت سے نئے کاموں میں لگتا تھا، اب اس وقت جو ہے وہ موبائل نے لیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارا اس حوالے سے ہمارا نقصان کیا ہے موبائل نے۔ اس کے علاوہ جو ہماری رشتہ دار ہے، والدین ہیں، بچے بیوی ہے، اس کو جو ہمیں وقت دینا چاہیے تھا، اور یہ ہر لحاظ سے بچوں کے لیے ضروری ہے اور والدین کے لیے، دوسرے رشتہ داروں کے لیے، تو یہ بھی وقت بھی اس موبائل نے لیا ہے، یہ کندھوں پر ہے۔ اور تعلیم اس کی بنیادی کلید جو ہے وہ تعلیم ہے، تو اس حوالے سے تعلیم نے موبائل نے کافی حد تک ہماری تعلیم کا، بچوں کی تعلیم کا بالکل ستیہ ناش کیا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک سروے کے مطابق جتنے 67% ٹیچر سے جب پوچھا گیا کہ ان کی طلباء کی جو کمزوری کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اس کی وجہ سے ہمارے جو وقت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہی زندگی ہے، اور اس کو ہم اگر ہمارے سامنے کوئی 10 روپے یا 20 روپے کا نوٹ کوئی پاڑ دے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل ہے، لیکن ہم گھنٹوں اور دنوں مہینوں ضائع کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہمیں اپنی اس کا کوئی اپنا خسارہ اور نقصان اس کو نہیں سمجھتے۔ تو وقت کا بے تحاشا ضیاع اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری صحت پر بھی بہت زیادہ برے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے اور جو امریکہ کے ایک ادارے کے مطابق وہ لوگ جن کو جو موبائل دیکھتے ہیں، ان بچوں کی نسبت ان کو 70% زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈپریشن کے اور دماغی بیماریوں کے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ موبائل کی وجہ سے یہ سارے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مظلوم قوم ہے، پسماندہ قوم ہے، اور دوسری مغرب جو کلچر ہے یا دوسری جو کلچر ہے اسی موبائل کی وجہ سے ہم چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی جو ترقی کا راز ہے یہ ان کی نظریات ہے، یہ ان کا کلچر ہے، حالانکہ یہی وجہ نہیں ہے کہ ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے۔
تو ہم وہ بے تحاشا اس کو اپنا رہے ہیں اور بے حیائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور ان کے نظریات الہات کے اور اس کے علاوہ دوسری جو بھی لادین نظریات ہیں ہمارے بچوں میں بے تحاشا جو ہے بہت تیزی سے وہ پھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سے اچھے خاندان جو ہے ان کی عزتوں کا جنازہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ آپس میں یہ کرتے ہیں انٹریکٹ، اور اس کی وجہ سے بہت سے باعزت خاندانوں کی عزت جو ہے وہ ان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل کا بے جا استعمال ہے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات اس کی نقصانات ہیں، لیکن میں اس پر اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ اسی طریقے سے ہم اس کا استحباب تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس پر پابندی لگائیں، لیکن اس کو ایک مثبت رخ دینا چاہیے، اور بحیثیت طالب علم، بحیثیت ایک استاد کو چاہیے کہ جس طرح وہ بچے کو 2 + 2 = 4 سکھاتا ہے، یا اس طرح اس کی سائنس کی یا دوسری علوم کی دوسری باتیں سکھاتے بطور علم، تو ان کے اپنے طلباء کو ان کے مثبت جو ہے استعمال ہے ان کے بارے میں خصوصی طور پر ان کو آگاہ کرے کہ ان کے مثبت استعمالات ہیں، اور ان کی منفی استعمال جو ہے ان کے جو نقصانات ہیں ان کو اس طریقے سے ان کو آگاہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ والدین سے یہ بھی میرے والدین کو اس بات پر ان کو متنبہ کرے، ان کو خبر کرے کہ یہ جو ہے ان کو اپنے بچے جو کم از کم بلوغت کے حد سے جو پہلے ہوتے ہیں ان کو موبائل کم از کم جو یہ اسمارٹ موبائل ہے ان کو ان کی اجازت ان کی نہیں دینی چاہیے، ان کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے۔ میرے ذہن میں تو اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن میں اسی پر اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔